ہمیں اپنی ہسٹری کو 2022 سے آگے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ہسٹری کو کلیکٹیولی دیکھنا چاہیے, پیچھے دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں منصور علی خان صاحب, میرا خیال نہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بڑی پرانی جرنلزم کر رہے ہیں. 2013, 8, اس کے بعد 18, 2024 سارے الیکشنز دیکھے ہیں نا, تو میں نے اور آپ نے, ہم نے دیکھے ہوئے جو سامنے ہوئے وہ سب. نہیں میری بات سنیں نا, 19-20 ہوتا ہے, 3-20 نہیں ہوتا. اس طرح سمپلیفائی نہ کریں آپ بھی. نہیں, جو آپ کر رہی ہیں وہ اوور سمپلیفیکیشن آف فیکٹس ہے. 2018 میں نہیں یار, میں تو سارا بات کرتا ہوں نا, میں تو کہتا ہوں 2018 کے اندر جو انتخاب ہوا, 2018 کے اندر جو ہوا, 2018 کے اندر جو ہوا, میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے یہاں ٹیسٹنگ ٹیبل ہوتا ہے. 2018 میں ایک مکسچر تیار کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے اس طرح سے کسی جماعت کی حکومت لانی ہے یا کسی کو لانا ہے. ظاہری بات ہے اس کا لیول ایک اور ہوتا ہے. جب اس سے اگلا لیول آتا ہے وہ پھر 2024 کا انتخاب ہوتا ہے, اس میں مرچ مسالہ اور تیز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 2018 میں انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے صرف کہا تھا فلانا فلانا ساتھ مل جائے, ایسے نہیں ہوتا. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. جو بچری ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے نا, جو بچری, وہ ایسا نہیں ہے. ایک پورے سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ ڈسکوالیفائی کریں ود دی کنائیونس آف جنرل باجوہ اینڈ ثاقب نثار, تو ابھی وہ تو ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ پہلے مانے کہ 2013 کے اندر کیا ہوا تھا. فرسٹ یو ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. اور یار بات سنیں نا, خالی رولا ڈالنے سے تو نہیں ہوتا نا, فیکٹس سے بات کریں نا, فیکٹس سے بات کریں. آپ وہ کیسز جو 2016 میں جس طرح سے 2017 میں ہوا, ایگزیکٹلی 2018 میں ہوا, آپ یہ ساری چیزیں نگیٹ نہیں کر سکتے. میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں نا. عمران خان کو الیکشن سے 10 دن پہلے 3 کیسز میں سزا ہوئی. وہ بھی فیکٹ ہے نا کہ بھئی دی گئی سزا اور غلط دی گئی. 2 میں ایکویٹل ہو چکا ہے, 1 میں بیل ہو چکی ہے. شفا صاحبہ, آپ یہ بلیو کرتی ہیں کہ نہیں کہ باقی 2018 میں بھی بالکل یہی طریقہ کار تھا؟ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں مسالہ زیادہ ڈل گیا ہوگا 2024 میں, لیکن 2018 میں بھی مسالہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں مرچ مسالہ یا نمک کم تھا. مسالہ بالکل ہوگا, لیکن مسالے کی نوعیت, فریکوینسی, میگنیچیوڈ تو آپ نہیں نا کمپیئر کر سکتے. اس 2024 کو 2018 سے نہیں کمپیئر کر سکتے, 2018 کو پچھلے سالوں سے نہیں کمپیئر کر سکتے. مطلب جو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب وغیرہ کی 14 سیٹیں تھیں, اس 14 سیٹوں کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے. ایک وہ بھی زمانہ تھا اس پارٹی نے گزارا ہوا ہے کہ کچھ تو جیل میں چلے گئے, باقی سارے نس نس گئے. تو اس جماعت نے یا اس جماعت کے لیڈر نے, جماعت کی نہیں میں بات کرتی, جو سمینہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہی آدمی کی پاپولیرٹی, اس پہ بھی میں آتی ہوں کہ کیوں یو کے میں یا باہر کی ابھی بھی علاقوں میں پاپولیرٹی ہے. اس کا تو سب سے بڑا ہم نے دیکھ لیا تھا جس دن حکومت گری تھی, اس کے اگلے دن پاکستان کی سڑکوں پہ کیا حال تھا اور دنیا بھر کی سڑکوں پہ کیا حال تھا. مطلب یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کی پاپولیرٹی ختم ہی ہو گئی, بالکل صفر ہو گئی نا. اور جس کے یہ نہیں, اچھا ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جس کے سب سے زیادہ اشتہار ہمیں دیواروں پہ چپکے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. پاپولر نہیں ہے بھائی, وہ آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے استعمال کر کے ہر جگہ اشتہار چھپوا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہیں, اور دوسرا اگر جیل میں بیٹھا ہے وہ خاموش ہو گیا یا اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی تو اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں یو کے وغیرہ میں تیسری جنریشن اب پاکستانی جو مسلمز ہیں ان کی وہاں پر موجود ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پاکستانیوں کے جو ماں باپ تھے یا باپ دادا تھے, ان کا پاکستان سے ایک کنیکشن تھا. میرپور کی بہت بڑی آبادی یو کے میں رہائش پذیر ہے, وہ وہاں پر رہتے ہیں, ان کو تو یہاں آنے جانے میں انٹرسٹ تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے ناروے کی ایمبیسی کے ایک خاتون نے بتائی یہ بات, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ناروے میں پاکستانیوں کی ظاہر تعداد یو کے سے کم ہے. ناروے میں اس وقت جو فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن تھی, عمران خان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ جو فرسٹ سیکنڈ جنریشن تھی اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ پاکستان سے کنیکٹڈ تھے, چینج لانا چاہتے تھے یا جو بھی فیل کرتے تھے. تھرڈ جنریشن پاکستان بہت کم آتی تھی, یا ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں تھا جو میرا آپ کا پاکستان سے ہے, یا جس وہ مطلب ٹھیک ہے somebody is doing politics, okay good.